کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے۔ کتنے؟ 99 قتل۔ جوانی کا جوش ہوتا ہے نا، جوانی کا خون جب گرم ہوتا ہے تو انسان آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ 99 قتل کر کے اس کو شرمندگی ہوئی کہ بھائی مجھے بھی تو مرنا ہے، مجھے بھی تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ وہ نکلا کسی کی تلاش میں کہ کوئی بتایا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عابد شخص سے ملا، ایک عابد۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم 1000 عابد پر افضل ہے، ایک عالم 1000 عابد پر افضل ہے۔ عابد صرف عبادت کیا کرتا ہے، اور عالم اس کا جو علم راسخ ہوتا ہے وہ شیطان کے فتنوں سے علم حاصل کر کے اللہ کے فضل سے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک عابد کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا آپ کے پاس اور اللہ کی کوئی ایسی رحمت ہے جو میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے مجھے معاف کر دے؟ اس عابد نے کہا تم نے 99 قتل کیے ہیں، تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھائی 100 کے بعد 99 کے بعد 100 پورا کرو، اس کو بھی ختم کرو، جب میری معافی نہیں تو ختم کرو اس کو بھی، اور لوگوں کو مارو۔ لیکن پھر اس کو شرمندگی تو تھی، پھر وہ آگے بڑھا کے کسی بڑے عالم سے ملاقات کی جائے، ہو سکتا ہے میری معافی کی کوئی شکل نکل جائے۔ وہ ایک بڑے عالم کے پاس گیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت میرے یہ واقعے ہیں، میں 99 قتل کر چکا تھا، میں نے 100ویں آدمی کے پاس پہنچ کر کے درخواست کی کیا میری معافی کی کوئی شکل ہوگی؟ اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو بھی ختم کر دیا، اب آپ بتائیے کہ معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت جو ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھی وسیع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی معافی تو ضرور ہو جائے گی، آپ توبہ کر لیجئے، فلاں جگہ جائیے، وہاں ایک جماعت ایسی ہے جو ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، آپ وہاں جا کر کے عبادت کریے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کو بخش دے گا۔ چنانچہ وہ نکلے اور عبادت گاہ کی طرف بڑھتے رہے۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا، اچانک موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کرنے کے لیے، روح قبض ہوگی۔ اب جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں لے کر کے جاؤں گا، کیونکہ یہ سچا توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا یہ شخص ہے، اس کی روح ہم لے کر کے جائیں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے نام عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے اس کی روح ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں پہ آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ اچانک جبریل امین آسمان سے اترتے، وہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہے، انسانوں کی شکل میں آتے، کہتے ہیں بھائی ایسا ہے، عبادت گاہ کی جتنی دوری ہے وہ ناپ لو، اور پیچھے سے جو چلا ہے اس کو ناپ لو، جس کی مسافت قریب ہوگی وہ آگے نکلے گا، وہ اس کی روح لے کر کے جائے گا۔ ایک بالش یہ شخص عبادت گاہ سے قریب تھا تو رحمت والے فرشتے اس کو روح لے کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ میں نے پڑھا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا رسول نہیں کہہ رہا، یہ رب کا فرمان ہے، یہ وہ ذات کہتی ہے جو معاف کرنے والی ہے، جس کی ہم نے نافرمانی کی ہے وہ ذات کہتی ہے اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم سے ظلم کو بھر دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم ایک بار توبہ کرو تو میں ضرور اس کو معاف کر دوں گا۔ بت کا پجاری، مندر کا پجاری، وہ مورت کے پاس بیٹھ کر کے صنم 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 کر رہا تھا، غلطی سے اس کی زبان سے سمجھ نکل گیا۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو بتا تو کہتا کیا ہے؟ میرے رب کی ذات یہ ہے، میرے رب کی ذات یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جتنے بھی تم نے گناہ کر دیے ہوں، حتیٰ کہ 7 سمندر کے تم نے گناہ کیے ہوں، تمہارے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان کی چھت کو چھونے لگے، پھر بھی اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ بندہ ایک بار توبہ تو کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے۔